قرآن لوگوں کے لیے اللہ کا پیغام۔ القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی آمین یا رب العالمین۔ سورۃ الدہر اور سورۃ القیامہ باہم جوڑے کی نسبت رکھتی ہیں۔ جس مضمون پر سورہ قیامہ کا اختتام ہوا اسی مضمون سے سورہ دہر کا آغاز ہو رہا ہے۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا انسان پر زمانے میں ایک ایسا وقت نہیں آیا جبکہ وہ ایک ایسی شے تھا جس کا ذکر نہیں کیا جاتا؟ کیا تھا؟ نطفہ تھا۔ کیا انسان بھول گیا اپنے آغاز کو؟ کیا انسان بھول گیا اپنی اوقات کو؟ کیا انسان پر اس دہر میں زمانے میں ایسا وقت نہیں آیا جبکہ وہ ایسی شے تھا جس کا ذکر کرنا پسند نہیں کیا جاتا، جس کا تذکرہ نہیں کیا جاتا؟ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، بے شک ہم نے انسان کو بنایا ہے ملے جلے نطفے سے۔ کیوں؟ نبتلی، تاکہ ہم اس کو جانچیں، اس کو آزمائیں۔ تو ہمیں دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے۔ فجعلناہ سمیعا بصیرا، تو ہم نے انسان کو بنایا ہے دیکھنے والا، سننے والا اور دیکھنے والا، بڑی سمجھ بوجھ دی ہے۔ انا ہدیناہ السبیل، ہم نے انسان کو ہدایت دے دی ہے، سیدھے رستے کی ہدایت دے دی ہے کہ سیدھا رستہ یہ ہے۔ اما شاکرا و اما کفورا، اب اس کا اختیار ہے، اسے خلافت دی ہے، اسے اختیار دیا ہے، چاہے تو شکر کرے اور چاہے تو ناشکری کرے۔ انا اعتدنا للکافرین سلاسل و اغلالا و سعیرا، اور بے شک ہم نے کافروں کے لیے تیار کر رکھی ہیں زنجیریں اور طوق اور دہکتی ہوئی آگ۔ اس سورہ مبارکہ میں زیادہ تر اللہ کی نعمتوں کا بیان ہے، لیکن یہ آیت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا ذکر ہے کہ جو اپنے اختیار کا غلط استعمال کرے گا، کفر کی طرف جائے گا، تو ہم نے کافروں کے لیے تیار کر رکھی ہیں زنجیریں اور طوق اور دہکتی ہوئی آگ۔ ذرا یہاں پر حاشیہ پڑھیے شبیر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو علماء تو اقامت دین کی بات کرتے ہی نہیں، آپ لوگ اقامت دین کی بات کر رہے ہیں۔ دیکھیں بظاہر یہاں پر کوئی اقامت دین کا ذکر نہیں ہے، لیکن کیا لکھتے ہیں شبیر عثمانی صاحب؟ یعنی جو لوگ رسم و رواج اور اوہام و ظنون، وہم کی جمع اوہام، ظن کی جمع ظنون گمان، جو لوگ رسم و رواج اور اوہام و ظنون کی زنجیروں میں جکڑے رہے اور غیر اللہ کی حکومت و اقتدار کے طوق اپنے گلوں سے نہ نکال سکے، راضی رہے غیر اللہ کی حکومت پر، یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے، قانون پہ راضی غیروں کے، یوں بھی مجھے رسوا کرتے ہیں، ایسے بھی ستایا جاتا ہوں، قرآن کی فریاد مولانا ماہر القادری، اور غیر اللہ کی حکومت و اقتدار کے طوق اپنے گھروں سے نہ نکال سکے، بلکہ حق و حاملین حق کے خلاف دشمنی اور لڑائی کی آگ بھڑکانے میں عمریں گزار دی، کبھی بھی بھول کر اللہ کی نعمتوں کو یاد نہ کیا، نہ اس کی سچی فرمانبرداری کا خیال دل میں لائے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے آخرت میں دوزخ کے طوق اور سلاسل، یعنی طوق اور زنجیریں، سلاسل، ان کے لیے اللہ نے دوزخ کے طوق و سلاسل اور بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ یہ ہے انجام کافروں کا۔ کافر کون ہے؟ ہندو بھی کافر ہے، عیسائی بھی کافر ہے۔ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، جو لوگ اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق حکومت نہ کریں وہ بھی کافر ہیں۔ دنیا میں مسلمان ہیں لیکن آخرت میں ان کا شمار بھی کافروں میں ہوگا، اور جو غیر اللہ کی حکومت پر راضی ہوں، اس کے حوالے سے کوئی تحریک نہ چلا رہے ہوں، کسی تحریک کا حصہ نہ ہو، وہ بھی اللہ کے باغی ہیں۔ اللہ کے باغیوں کے اس فعل کے اوپر وہ مطمئن ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس بغاوت سے محفوظ فرمائے۔ ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا، بے شک جو نیک لوگ ہیں وہ پیتے ہوں گے ایسے جاموں سے کہ جن میں آمیزش ہوگی کافور کی۔ جنت میں کئی مشروبات ہوں گے، ان میں سے
کچھ مشروبات کا ذکر سورہ محمد میں آ چکا ہے، ان کی پوری پوری نہریں ہوں گی، دودھ کی، پانی کی، شراب کی، شہد کی۔ اس کے علاوہ کچھ فلیورز بھی ہوں گے۔ ایک ایسا شربت ہوگا جس میں فلیور ہوگا کافور کا، ایک ایسا شربت ہوگا جس میں فلیور ہوگا سونٹھ کا، ایک ایسا شربت ہوگا جس میں فلیور ہوگا تسنیم کا۔ انشاءاللہ آج یہ تینوں مشروبات کا ذکر ہمارے سامنے آئے گا۔ نیکوکار پیتے ہوں گے ایسے جاموں میں سے کہ جن میں آمیزش ہوگی کافور کی۔ عینن یشرب بہا عباد اللہ، یہ ایک ایسا چشمہ ہے جنت کا کہ جس سے اللہ کے بندے پئیں گے۔ یفجرونہا تفجیرا، انہیں اتنا لذیذ ذائقہ لگے گا اس کا کہ وہ اس کی نالیاں چلاتے ہوں گے، چشمے سے لے کے اپنے محل تک پوری نالی کھود کر لے آئیں گے تاکہ ہمارے گھر تک یہ مشروب آتا رہے۔ یوفون بالنذر، اللہ کے بندے کون تھے؟ یہ وہ تھے جو اپنی نظروں کو پورا کرتے تھے۔ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، اور وہ ڈرتے تھے ایک ایسے دن سے کہ جس کا شر بڑا پھیلا ہوا ہوگا۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے کھانا کھلاتے تھے محتاجوں کو اور یتیموں کو اور قیدیوں کو۔ اس زمانے میں جیل خانے نہیں تھے، قیدی کسی گھر میں ہے تو جا کر اس کو کھانا کھلا دیا۔ اب بڑی پیاری بات آ رہی ہے خلوص و اخلاص کے حوالے سے، انما نطعمکم لوجہ اللہ، بے شک ہم تمہیں کھانا کھلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ لا نرید منکم جزاء، ہم تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے، ولا شکورا، نہ شکریہ بھی چاہتے ہیں، ہم یہ بھی نہیں چاہتے ہمارا شکریہ ادا کرو، بلکہ یہ ہے کہ خالص اللہ کے لیے نیکی کی ہے اور دریا میں ڈال دی ہے۔ اللہ ہمیں بھی خلوص و اخلاص عطا فرمائے۔ انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، بے شک ہم ڈرتے ہیں اپنے رب سے اس دن سے جو بڑا اداسی والا ہوگا اور بڑا سختی والا ہوگا۔ فبقاہم اللہ شر ذالک الیوم، تو اللہ نے انہیں اس دن کے شر سے بچا لیا۔ ولقاہم نظرۃ وسرورا، اور اللہ نے انہیں ملا دی، انہیں عطا کر دی تازگی بھی اور ایک سرور بھی، ایک کیف بھی۔ وجزاہم بما صبروا جنۃ وحریرا، اور اللہ نے انہیں ان کے صبر کے بدلے میں عطا فرمایا باغ بھی اور ریشم کا لباس بھی۔ متکئین فیہا علی الارائک، بیٹھے ہوں گے اس باغ میں ٹیک لگائے ہوئے تختوں پر۔ لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، نہیں دیکھیں گے اس باغ میں نہ کوئی دھوپ اور نہ ہی انتہائی سخت ٹھنڈ، بلکہ بڑا معتدل اور خوشگوار موسم ہوگا جنت کا، اللہ ہمیں عطا فرمائے۔ ودانیۃ علیہم ظلالھا، اور جنت کے سائے ان پر جھک رہے ہوں گے۔ وذللت قطوفھا تذلیلا، اور جو جنت کے میوے ہیں اس کے گچھے ان کے سامنے لٹک رہے ہوں گے۔ ویطاف علیہم بآنیۃ من فضہ، اور ان پر گردش میں لائے جائیں گے ایسے برتن جو ہوں گے چاندی کے۔ واکواب، اور ایسے آبخورے، ایسے مشروبات پینے کے برتن۔ کانت قواریرا، جو کہ ہوں گے شیشے کے۔ قواریر من فضہ، اور وہ شیشہ بھی بنایا گیا ہے چاندی کو سیکل کر کے، نہ جانے کیسا ہوگا۔ قدروہا تقدیرا، اور اس کا ماپ رکھا گیا ہے اندازے سے، ایسا ہوگا کہ نہ تو پینا مشکل ہو جائے کہ جی بچ رہا ہے مجھ سے تو پیا نہیں جا رہا، اور نہ اتنا کم ہوگا کہ مزید خواہش ہو، بلکہ بڑے صحیح اندازے کے مطابق ان کے وہ برتن ہوں گے۔ اللہ ہمیں عطا فرمائے۔ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، اور انہیں پلایا جائے گا ایک ایسے جام میں سے کہ جس میں آمیزش ہوگی سونٹھ کی۔ عینن، یہ بھی ایک چشمہ ہے، فیہا، جنت میں، تسمى سلسبیلا، کہ جس کا نام رکھا گیا ہے سلسبیل۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ بِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، اور ان کی خدمت کر رہے ہوں گے ایسے لڑکے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے، ان کی عمریں بڑھیں گی نہیں تاکہ کوئی پردے کا مسئلہ پیدا نہ ہو۔ اذا رأیتہم، اور جب تم ان لڑکوں کو دیکھو گے، حسبتہم لؤلؤا منثورا، تم ایسے محسوس کرو گے جیسے کہ بڑے خوبصورت موتی ہیں جو بکھرے ہوئے ہیں۔ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، اور جب تم دیکھو گے وہاں تو تم دیکھو گے بڑی نعمتیں بھی اور بہت بڑی بادشاہت بھی۔ عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٍ، اور ان کے اوپر جو پوشاک ہوگی وہ ہوگی باریک سبز ریشم کی۔ وَإِسْتَبْرَقٌ، اور گاڑے ریشم کی، زیریں لباس گاڑے ریشم کا ساتر ہوگا اور بالائی لباس سبز اور باریک ریشم کا۔ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ، اور انہیں پہنائے جائیں گے کنگن چاندی کے۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اور ان کا رب ان کو پلائے گا وہ شراب جو بڑی پاکیزہ ہوگی۔
ان ھذا کان لکم جزاء، بے شک یہ تمہارے لیے بدلہ ہے، وکان سعیکم مشکورا، اور تمہاری محنتوں کی بھرپور قدر کی جائے گی۔ انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، بے شک نبی ہم نے آپ پر یہ قرآن اتارا ہے آہستہ آہستہ بتدریج۔ فاصبر لحکم ربک، بس اپنے رب کے حکم کا انتظار کیجئے۔ ولا تطع منہم آثما او کفورا، اور ان میں سے جو بھی گناہ گار ہیں اور ناشکرے ہیں ان کی باتوں کوئی اہمیت نہ دیجیے۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اپنے رب کے نام کا ذکر کیجیے صبح کے وقت بھی اور شام کے اوقات میں بھی۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ، اور راتوں میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کیجیے۔ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، اور اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کیجیے طویل راتوں میں۔ إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ، بے شک یہ جو کافر ہیں یہ پسند کرتے ہیں عاجلہ کو، دنیا کو، جلدی ملنے والے نفع کو۔ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، اور یہ چھوڑ رہے ہیں اپنے پیچھے ایک بڑے بھاری دن کو۔ نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ، ہم نے انہیں بنایا ہے۔ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ، اور ہم نے ان کے جوڑوں کو بڑا مضبوط کیا ہے۔ وَإِذَا شِئْنَا، اور ہم جب بھی چاہیں گے، بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا، ان جیسوں کو بدل کر دوسرے لے آئیں گے، جب چاہیں گے اس طرح کے رسم دوبارہ بنا دیں گے۔ إِنَّ هَٰذِهِ تَذْكِرَةٌ، بے شک یہ قرآن مجید ایک یاد دہانی ہے۔ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا، تو جو چاہے اپنے رب کی طرف رستہ اختیار کر لے، قرآن مجید کو پڑھے اور رب کی قربت کا رستہ اختیار کر لے۔ اب ذرا مشکل آیت آ رہی ہے، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اور تم چاہ بھی نہیں سکتے جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ مراد یہ ہے کہ تقدیر کا مسئلہ ہے، جب تک اللہ نہ چاہے تم چاہ بھی نہیں سکتے۔ اب بڑا نازک مسئلہ ہے تقدیر کا، سمجھ میں آتا ہے لیکن الفاظ میں نہیں آتا، جس کی وجہ سے انسان پریشان ہوتا ہے۔ ورنہ حقیقت کیا ہے؟ دو قسم کے تصورات ہیں، ایک قدریہ اور ایک جبریہ۔ قدریہ یہ ہے کہ انسان کو پورا اختیار ہے، جو مرضی کرتا رہے۔ جبریہ یہ ہے کہ نہیں انسان کو کوئی اختیار نہیں ہے، بس جو کچھ اللہ کرنے والا ہے۔ یہ دونوں تصورات غلط ہیں۔ تصور اہل سنت کا وہ ہے جو درمیان میں ہے۔ ایک تصور یہ ہے کہ ناک مجبوروں پر تہمت ہے مختاری کی، جو چاہے ہیں سو آپ کریں، ہم کو بس بدنام کیا، یہ تصور بھی غلط۔ اور یہ تصور بھی غلط کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاک کی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ کچھ اللہ نے اختیار دیا ہے اور کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پابند کیا ہے۔ حضرت علی کی طرف یہ بات منسوب ہے، ان سے کسی نے پوچھا کتنا اختیار ہے، کتنی مجبوری ہے؟ کہنے لگے ایک ٹانگ اٹھاؤ، اس نے اٹھائی، کہا دوسری بھی اٹھاؤ، نہیں اٹھا سکتے۔ کچھ اختیار ہے اور کچھ تم مجبور ہو، تو درمیان کی کیفیت ہے۔ فانی بدایونی پہلے بڑی گمراہی میں مبتلا تھے، ایک شعر بھی کہہ دیا کہ دیکھ فانی وہ تیری تدبیر کی میت نہ ہو، ایک جنازہ جا رہا ہے جوش پہ تقدیر کے۔ بعد میں اللہ نے ان کو ہدایت دی تو بڑا پیارا شعر کہا کہ فانی تیرے اعمال ہمتن جبر ہی سہی، سانچے میں اختیار کے ڈھالے ہوئے تو ہے، تو ہمیں اختیار محسوس تو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ میرے کان میں اذان کی آواز آ جاتی ہے الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ اب میرا اختیار ہے کہ نہیں؟ اما شاکرا و اما کفورا، چاہوں تو ایک دم اٹھ جاؤں اور نماز کے لیے چلا جاؤں، اور چاہوں تو میں چادر اوڑھ کے دوبارہ لیٹ جاؤں۔ بس یہ جو اختیار ہمیں محسوس ہوتا، اللہ کیا اسی کے اوپر ساری پکڑ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں روز قیامت سرخرو فرمائے۔ اور باقی یہ ہے کہ فرض کیجئے کہ ہمیں اللہ نے بس زبردستی بھیج دیا دنیا میں، تو کیوں ہم تقدیر کو بہانہ بنا لے بے عملی کا؟ خبر نہیں کیا ہے نام اس کا، خدا فریبی کے خود فریبی، عمل سے فارغ ہوا مسلمہ بنا کے تقدیر کا بہانہ۔ بھائی میں دنیا میں ڈال دیا گیا ہوں، اب تو مجھے دنیا میں آنے کے بعد اپنے آپ کو عذاب سے بچانے کی کوشش کرنی۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی آپ کو جا کر پھینک دے کسی جنگل میں، تو کیا جنگل میں بیٹھے رہو گے؟ نہیں، آپ جنگل سے نکلنے کی کوشش کریں گے، اپنے گھر تک آنے کی کوشش کریں گے۔ اسی طریقے پر اب مجھے کوشش کرنی ہے جہنم سے بچنے کی، یہ پریکٹیکل اپروچ۔ اور ایک اور بڑا اچھا ترجمہ کیا گیا کہ تمہارے چاہے کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ اللہ نہ چاہے، لہٰذا اللہ سے توفیق مانگو۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہ کے رسول دعا کرتے تھے، اے اللہ تو میری مدد فرما اپنے ذکر کے لیے، اپنے شکر کے لیے، اچھے طریقے پر اپنی عبادت کے لیے۔
رب اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا، سورہ احقاف آیت نمبر 15۔ اے میرے رب تو مجھے توفیق عطا فرما کہ میں شکر کروں تیرے اس نعمتوں کا جو تو نے مجھ پر کی ہیں، جو تو نے میرے ماں باپ پر کی ہیں، اور تو مجھے توفیق عطا فرما اچھے عمل کی۔ تو فرمایا اللہ سے توفیق مانگو، تمہارے چاہے کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ یدخل من یشاء فی رحمتہ، جس کو چاہے گا اپنی رحمت میں داخل کرے گا۔ والظالمین اعد لہم عذابا علیما، اور ظالموں کے لیے اس نے تیار کر رکھا ہے دردناک عذاب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ المرسلات۔ اس سورت کے شروع میں بھی اللہ نے کچھ ہواؤں کی قسمیں کھائی ہیں، اور بڑا جلالی انداز ہے اس سورت کا۔ والمرسلات عرفاً، قسم ہے خوشگوار چلتی ہوئی ہواؤں کی بڑی نرمی کے ساتھ۔ ابتدا میں ذرا ہوائیں آہستہ آہستہ چلتی ہیں جب بارش آ رہی ہوتی ہے، نرمی کے ساتھ۔ فالعاصفات عصفا، اور پھر جھونکا دینے والی زور سے جھکڑ بن کر۔ والناشرات نشرا، اور پھر اٹھانے والیاں بادلوں کو ابھار کر۔ فالفارقات فرقا، اور پھر پھاڑنے والیاں تقسیم کر کے وہ بادلوں کو تقسیم کر دیتی ہیں، کچھ بادل ادھر برس جاتے ہیں، کچھ ادھر برس جاتے ہیں۔ فالملقیات ذکرا، اور پھر ڈالنے والیاں ذکر کی۔ اس بارش کے ذریعے سے یاد دہانی ذکر ہمیں حاصل ہوتا ہے کہ جس اللہ نے اس بارش سے مردہ زمین کو زندہ کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی زندہ کرنے پر قادر ہے۔ عذراً اور نذرا، کسی کے لیے وہ عذر پورا کر دیتی ہیں، حجت پوری کر دیتی ہے، اور بارش کے ذریعے سے وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے، اس پہ مصیبت آ جاتی ہے۔ اور کسی کو صرف وہ بارشیں خبردار کرتی ہیں کہ اگر تم بھی نہیں سدھرے تو تم پر بھی اللہ تعالیٰ کی آفت آ سکتی ہے۔ یہ ساری باتیں اس بات پر گواہ ہیں۔ یہ قسم کھانے کے بعد کہا گیا انما توعدون لواقع، بے شک جو تم سے وعدہ کیا گیا ہے آخرت کا وہ واقع ہو کر رہے گا۔ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، پھر جب ستارے مٹا دیے جائیں گے، بے نور ہو جائیں گے۔ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، اور جب آسمان اس کو پھاڑ دیا جائے گا، اگلی صورت میں آئے گا وہ دروازے ہو جائے گا۔ وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ، اور جب کہ پہاڑ اڑا دیے جائیں گے۔ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، اور جب کہ رسولوں کی آمد کا وقت ہو جائے گا، بطور گواہ رسول لائے جائیں گے۔ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، اور کس دن کے لیے سارے کا سارا معاملہ مؤخر کیا گیا۔ لِيَوْمِ الْفَصْلِ، یہ اصل میں بدلے کے دن کے لیے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ، اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ بدلے کا دن کیا ہے۔ اب 10 مرتبہ یہ کلمات اس صورت میں آتے ہیں کہ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس روز ہلاکت ہے، بربادی ہے جھٹلانے والوں کے لیے۔ أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ، ارے کیا ہم نے پہلوں کو ہلاک نہیں کیا؟ ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ، اور پھر ہم نے کیا ان کے پیچھے بعد والوں کو بھی نہیں لگایا، ان کو بھی اسی طرح سے نہیں مارا۔ كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ، ہم مجرموں کے ساتھ ایسے ہی کرتے ہیں۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ہلاکت اور بربادی ہے اس روز مکذبین، جھٹلانے والوں کے لیے۔ أَلَمْ نَخْلُقكُم مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ، ارے کیا ہم نے تمہیں گندے پانی سے نہیں بنایا؟ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، اور ہم نے اس گندے پانی کو رکھا ایک جمے ہوئے ٹھکانے میں۔ إِلَىٰ قَدَرٍ معلوم، ایک معلوم وقت تک کے لیے۔ فَقَدَرْنَا، تو ہم نے وہ اندازہ ٹھہرایا۔ فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ، کیا ہم خوب اندازہ ٹھہرانے والے ہیں۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ہلاکت بربادی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا، ارے کیا ہم نے زمین کو سمیٹنے والی نہیں بنا دیا؟ احیاء و امواتا، زندوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی۔ وجعلنا فیہا رواسیا شامخات، اور ہم نے زمین میں رکھے ہیں بوجھ یعنی پہاڑ اونچے اونچے۔ واسقیناکم ماء فراتا، اور ہم نے تم کو پیاس بجھانے والا پانی پلایا ہے۔ ویل یومئذ للمکذبین، اس کے باوجود جو جھٹلاتے ہیں ان بدبختوں کے لیے ہلاکت بربادی ہے۔ انطلقوا الی ما کنتم بہ تکذبون، قیامت کے دن کہا جائے گا چلو اس عذاب کی طرف کہ تم جس کو جھٹلاتے تھے۔ انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب، چلو ایک ایسے سائے کی طرف کہ جس کی 3 شاخیں ہیں، واللہ عالم، وہ 3 اس کی عذاب کی صورتیں ہوں گی۔ لا ظلیل ولا یغنی من اللہب، ایسا سایہ ہے کہ نہ جس میں ٹھنڈی چھاؤں ہے اور نہ وہ دھوپ سے کوئی بچا سکتا ہے، نہ فائدہ دینے والا ہے، جیسے دھوئیں کا سایہ ہو۔ انہا ترمی بشرر کالقصر، بے شک وہ جہنم ایسی چنگاریاں باہر پھینک رہی ہے جو محل جیسی بڑی بڑی ہیں۔ کانہ جمالۃ صفر،
ایسی بڑی بڑی چنگاریاں ہیں جیسے کہ زرد رنگ کے اونٹ ہوں۔ ویل یومئذ للمکذبین، اس روز ہلاکت ہے، بربادی ہے جھٹلانے والوں کے لیے۔ ھذا یوم لا ینطقون، آج کا دن وہ ہے کہ جس روز وہ بات نہیں کر رہے، بول نہیں پا رہے۔ ولا یؤذن لہم فیعتذرون، اور نہ انہیں اجازت دی جائے گی کہ وہ کوئی معذرت ہی پیش کر سکیں۔ ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہے، بربادی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ ھذا یوم الفصل جمعناکم والاولین، یہ وہ دن ہے فیصلے کا کہ ہم نے جمع کیا ہے اے جھٹلانے والوں تمہیں بھی، اور تمام جو تم سے پہلے لوگ تھے ان کو بھی جمع کر لیا ہے۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ، اب اگر تمہارے پاس کوئی ہے سازش ہمارے خلاف، فَكِيدُونَ، تو وہ سازش کر لو، اگر کچھ ہمارا بگاڑ سکتے ہو تو بگاڑ لو۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، بس ہلاکت بربادی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ یہ تو تھا بڑا جلالی انداز، اور کافروں کے لیے، جھٹلانے والوں کے لیے بڑی سخت وعید ہے۔ اب تھوڑا سا حصہ ہے جس میں کہ اللہ کے نیک بندوں کے لیے رحمت کا بیان ہے۔ فرمایا ان المتقین فی ظلال و عیون، بے شک جو متقی ہیں وہ ہوں گے سایوں میں اور وہ ہوں گے چشموں میں۔ وفواکہ مما یشتہون، اور ایسے میووں میں ہوں گے کہ جن میووں کو وہ پسند کرتے ہوں گے۔ کلوا واشربوا ہنیئا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کھاؤ اور پیو مزے لے کر، جی بھر کر، بما کنتم تعملون، اپنے اس عمل کی وجہ سے جو تم کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جنت تیری پنہاں ہے تیرے خون جگر میں، اے پے کرے گل کوشش پے ہم کی جزا دے، کہ اللہ ہمیں کوشش پے ہم کرنے کی، سارا سال نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، کھاؤ اور پیو مزے لے کر اس عمل کی وجہ سے جو تم کرتے رہے۔ انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک ہم نیکوکاروں کو ایسے ہی بدلہ دیں گے۔ ویل یومئذ للمکذبین، اس روز ہلاکت ہے، بربادی ہے جھٹلانے والوں کے لیے۔ کلوا وتمتعوا قلیلا، اب دوبارہ جھٹلانے والوں کی طرف رخ۔ کلوا وتمتعوا قلیلا، اے جھٹلانے والوں کھا لو اور مزے اڑا لو تھوڑے سے وقت کے لیے۔ انکم مجرمون، بے شک تم مجرم ہو۔ ویل یومئذ للمکذبین، اس روز ہلاکت ہے، بربادی ہے جھٹلانے والوں کے لیے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رکوع کرو تو وہ رکوع نہیں کرتے، جب کہا جاتا ہے اللہ کے احکامات کے سامنے جھکو وہ نہیں جھکتے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس روز ہلاکت ہے، بربادی ہے جھٹلانے والوں کے لیے۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، تو اس قرآن مجید کے بعد اب وہ کس بات پر ایمان لائیں گے؟ ان کے سامنے اب کیا کلام پیش کیا جائے، کیا دلیل ان کے سامنے رکھی جائے؟ سورۃ النبا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما یتساءلون، کس چیز کے بارے میں ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں؟ عن النبأ العظیم، ایک بہت بڑی خبر کے بارے میں، قیامت کے بارے میں۔ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ جو قرآن مجید شروع میں نازل ہوا اس نے دو اعتبارات سے ہلا کر رکھ دیا اولین قرآن مجید کے مخاطبین کو۔ ایک تو یہ ہے کہ کلام بڑا فصیح، کلام سن کر حیران ہوتے تھے۔ اس میں مضمون تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اس کی وجہ سے گھبرا گئے، ارے ہمارا ایک ایک عمل ہمارے سامنے آئے گا۔ چہمگوئیاں شروع ہو گئیں۔ اما یتساءلون، کس چیز کے بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ عن النبأ العظیم، ایک بہت بڑی خبر کے بارے میں۔ الذی ہم فیہ مختلفون، کہ جس کے بارے میں وہ اختلاف کرنے والے ہیں۔ کوئی کہتا ہے قیامت ہوگی نہیں، کوئی کہتا ہے ہوگی لیکن ہمارے سفارشی بچا لیں گے، ہؤلاء شفاؤنا عند اللہ۔ کوئی کہتا ہے اللہ بڑا غفور ہے، بڑا رحیم ہے۔ کوئی کہتا ہے ہم اللہ کے بڑے چہتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے جس نے ہمیں یہاں دیا وہاں بھی دے گا۔ یہ ساری باتیں سورہ قیامت کے شروع میں آئی۔ فرمایا کہ جس کے بارے میں وہ اختلاف کرنے والے ہیں، کلا سیعلمون، ہرگز نہیں، وہ عنقریب جان لیں گے۔ ثم کلا سیعلمون، پھر ہرگز نہیں، وہ عنقریب جان لیں گے۔ الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا؟ والجبال اوتادا، اور کیا ہم نے پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ نہیں دیا؟ وخلقناکم ازواجا، اور ہم نے تمہیں بنایا ہے جوڑوں کی شکل میں۔ وجعلنا نومکم سباتا، اور ہم نے تمہاری نیند کو بنایا ہے آرام کے لیے۔ وجعلنا اللیل لباسا، اور رات کو بنا دیا ہے لباس کی طرح کہ وہ آ کر ڈھانپ لیتی ہے پوری زمین کو، جیسے لباس جسم کو چھپا دیتا ہے۔ وجعلنا النہار معاشا، اور دن کو ہم نے بنایا ہے معیشت کے لیے،
تمہاری معاشی بھاگ دوڑ کے لیے۔ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور ہم نے تمہارے اوپر 7 تعمیریں بنا دی ہیں بڑی مضبوط، 7 چھتیں ہیں، 7 آسمان ہیں۔ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا، اور ہم نے بنایا ہے ایک چمکتا ہوا چراغ، سورج۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور ہم نے نازل کیا ہے بدلیوں سے مسلسل برسنے والا پانی۔ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، تاکہ اس پانی کے ذریعے سے ہم نکالیں اناج بھی اور سبزہ بھی۔ وَجَنَّاتٍ الْفَافًا، اور بڑے لپٹے ہوئے گھنے باغات بھی۔ لیکن یہ تمام نعمتیں عارضی ہیں، یہ تمام نعمتیں فنا ہونے والی ہیں۔ اِنَّ یوم الفصل کان میقاتا، بے شک فیصلے کا دن وہ طے شدہ ہے۔ یوم ینفخ فی الصور، اس روز صور میں پھونک ماری جائے گی۔ فتأتون افواجا، اور تم آ جاؤ گے فوج در فوج۔ وفتحت السماء فکانت ابوابا، آسمان کھول دیا جائے گا، وہ ہو جائے گا دروازے دروازے۔ وسیرت الجبال فکانت سرابا، پہاڑ چلائے جائیں گے، ایسے ہو جائیں گے جیسے کہ چمکتی ہوئی ریت۔ ان جہنم کانت مرصادا، بے شک جہنم انتظار میں ہے۔ للطاغین مآبا، سرکشوں کے لیے ٹھکانہ ہے۔ لابسین فیہا احقابا، اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش صدیوں۔ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، اس جہنم میں نہ چکھیں گے کوئی ٹھنڈا مشروب اور نہ ہی کوئی اور پینے کی شے۔ الا حمیما وغساقا، سوائے کھولتے ہوئے پانی کے اور زخموں کے دھومن کے۔ جزاء وفاقا، بدلہ ہوگا ان کے لیے پورا پورا۔ کیوں؟ انہم کانوا لا یرجون حسابا، وہ حساب کتاب کا یقین نہیں رکھتے تھے۔ وکذبوا بآیاتنا کذابا، ہماری آیتوں کو ایسے جھٹلاتے تھے جیسے کہ جھٹلایا جاتا ہے۔ وکل شیء احصیناہ کتابا، اور ہم نے ہر بات کو لکھ لکھ کر کتاب میں جمع کر لیا تھا۔ فذوقوا، پس چکھو، فلن نزیدکم الا عذابا، ہم تمہارے لیے سوائے عذاب کے اور کسی چیز کو نہیں بڑھائیں گے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔